اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 105 سے شروع کر رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے 102 تا 105 ہم نے دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا تھا اور دعوت حق کی بعض اہم باتیں واضح کی گئی تھیں۔ تو اس سرگزشت میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے یہ سب غیب کی باتیں ہیں۔ اگر وحی الہی کا فیضان نہ ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ اس قصے کے ایک ایک جز کے پہلو سے آپ واقف ہو جاتے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ 2000 برس پہلے کا ہے۔ گزشتہ واقعات کا علم اور سماعت کے اتنے بھی ذرائع ہو سکتے ہیں، وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہیں۔ اگر کچھ چیزیں ہوں بھی تو وہ مفید نہیں ہو سکتی۔ تو پھر کیا منکرین حق جو ہیں آپ کی سچائی کی یہ واضح دلیل دیکھ کر ایمان لے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے رہے ہیں، نہیں، آپ کتنا بھی چاہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا بھی چاہیں وہ آپ پر ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ کی پوری کائنات میں حقیقت کی بہت سی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ زمین و آسمان کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو ان سے خالی ہو۔ یہ روز و شب انسان کو دعوت غور و فکر دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود انسانوں کی غفلت کا یہ عالم ہے کہ ان پہ سے گزر جاتے ہیں اور غور و خوض ہی نہیں کرتے۔ تو اب آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو چند الفاظ میں سمو دیا ہے جو پوری دعوت قرآنی کا ماں حاصل ہے۔ فرمایا کہ لوگوں کا یہ حال ہے کہ اللہ کی ہستی پر یقین رکھتے ہیں اور ساتھ ہی دوسروں کو اس میں شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ تمام قوموں کی دینی فہم کی یہ کیسی مکمل تعبیر ہے۔ نزول قرآن کے وقت اور آج بھی ایسی بھی خدا پرست جماعتیں گزری ہیں جن کا یہی حال تھا، اور ایک طرف ایمان رکھتے تھے، ایک طرف تو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، دوسری طرف مشرکانہ عقائد سے ان کے اعمال جو تھے وہ آلودہ تھے۔ تو صحیح توحید کے ساتھ مشرکانہ تصورات جمع نہیں ہو سکتے۔ سچی توحید یہ ہے کہ نہ صرف اللہ کو مانا جائے بلکہ جو کچھ اس کے لیے مانا جائے اس میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کیا جائے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کی بہت سی نشانیاں ہیں، کتنی ہی نشانیاں ہیں۔ تو ان نشانیوں کو لوگ دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور غور و فکر ہی نہیں کرتے کہ یہ تو اللہ کی نشانی ہے۔ اگر وہ ذرا بھی غور و فکر کرے تو انہیں ہر بات سمجھ میں آ جائے۔ تو وہ اللہ کی نشانیوں پر سے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں، اور ان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، اور ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ مگر وہم مشرکون، وہ شرک کرتے ہیں۔ آمنو، کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں اس بات سے، ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ ان پر آ جائے گی ایک چھا جانے والی آفت عذاب کی، اللہ کے عذاب کی ایک آفت ان پر چھا جائے گی۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں؟ انہیں کوئی خوف نہیں ہے
اور تاتیہم ساعۃ بغتۃ، یا ان پر آ جائے قیامت بغتۃ، اچانک ہی آ جائے، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے، وہم لا یشعرون، اور انہیں خبر بھی نہ ہو، وہ اپنے رنگ رلیے میں مصروف ہوں اور اللہ قیامت بھیج دے۔ اس بات سے ڈرو۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، تو یہ میرا راستہ ہے۔ قل کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے ھذہ، یہ ہے سبیلی، میرا راستہ، ادعو الی اللہ، میں تو بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ، روشن دلیل کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، کہ میں روشن دلیل کے ساتھ بلاتا ہوں لوگوں کو ایمان کی طرف، اور جس نے میری پیروی کی، کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میرے پیروکار جو ہیں وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور سبحان اللہ ہے، اور اللہ پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ تو یہ ہے نا آیت نمبر 108، اس میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ اعلان کر دیں کہ میرا رائے یہ ہے کہ میں علم و یقین کی بنا پر توحید اور اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہوں، اور میری اور راہ اور شرک کرنے والوں کی راہ الگ الگ ہے۔ اس کے برعکس تمہارا حال یہ ہے کہ شرک کے دائی ہو، اور اس میں تمہیں علم و یقین نہیں ہے، صرف میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، میں تو سوچ سمجھ کر روشن دلیل کے ساتھ تمہیں بلاتا ہوں ایمان کی طرف، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ شرک کے دائی ہو تم، اس میں تمہیں علم اور یقین نہیں ہے، صرف جہل اور ظن ہے، مطلب تم گمان کی پیروی کرتے ہو۔ اب فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے فیصلے گزشتہ قوموں کے لیے کیے گئے تھے ویسا ہی اللہ تمہارا بھی فیصلہ کر دے گا۔ یہاں لفظ بصیرت فرمایا گیا ہے، بصیرہ کہ معنی ہے علم، معرفت اور یقین، اس لیے اس کا اطلاق دلیل و حجت پر ہوتا ہے، لہذا علم و یقین ہونا چاہیے، نہ کہ جہل، شک و شبہ ہونا۔ شک و شبہ کی بجائے انسان کو علم و یقین کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ارسلنا، اور نہیں بھیجے ہم نے من قبل کا، آپ سے پہلے، الا رجالا نوحی الیہم، مگر مرد ہی بھیجے ہم نے وحی کے ساتھ، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے وہ مرد ہی بھیجے اور وحی دے کر بھیجے۔ نوحی الیہم من اہل القری، ان کی طرف وہی بھیجتے تھے ہم، تو وہ تھے بھی انہی کے بستی والوں میں سے، یعنی جو بھی پیغمبر بھیجے انہی کی بستی والوں میں بھیجے، جس قوم پر بھیجے اسی قوم میں سے بھیجے، اور مرد بھیجے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا پس انہوں نے نہیں دیکھا، یا انہوں نے نہیں زمین پر سیر و سیاحت کی، پس وہ دیکھ لیتے کہ ہم نے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیسا ہوا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کی نشانیاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، اگر وہ زمین پہ چلتے پھرتے تو وہ دیکھتے کہ کیسے اللہ نے وہ بستیاں تباہ برباد کی جنہوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا۔ اگر وہ چلتے پھرتے تو وہ دیکھ لیتے، اور انہیں سمجھ آ جاتی کہ
یہ بستیاں ایسے تباہ و برباد ہوئیں تو ہمیں بھی اللہ ایسے ہی تباہ و برباد کر سکتا ہے اگر ہم اللہ کے حکموں کو نہ مانیں گے، قرآن کے حکموں کو نہ مانیں گے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور البتہ آخرت کا گھر اچھا ہے ان کے لیے جو پرہیزگار ہیں۔ افلا تعقلون، کیا اب بھی تم نہیں سمجھتے، اب بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حتی اذا، یہاں تک کہ جب استیأس رسول نا امید ہو گئے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، تو پیغمبر نا امید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی۔ نجی یا من نشاء، پھر ہم نے انہیں بچا لیا جس کو ہم نے چاہا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے ان کو بچا لیا جس کو ہم نے چاہا تھا کہ ان کو بچانا ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور ہمارا عذاب جب آ جاتا ہے تو پھر گناہ گاروں سے پھرا نہیں کرتا، تمام گناہ گار اس کی ذات میں آ جاتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، البتہ ان کے قصوں میں عبرت ہے کن کے لیے؟ صاحبان دانش کے لیے، یعنی عقل مندوں کے لیے ان قصوں میں عبرت ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ان قصوں میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ عقل مند ہیں، وہی سمجھیں گے، نہ سوچیں گے سمجھیں گے دلیل کے ساتھ، تو پھر انہیں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذين بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، اور ما كان، اور نہیں ہے، حدیثاً یہ بات، یعنی یہ قرآن جو ہے ایسی بات نہیں ہے یفترا کہ اسے خود ہی بنا لیا گیا ہو، لیکن یہ تو تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس پہلے موجود تھیں، اور یہ ہر چیز کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آیت 111 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن جو ہے وہ انسان کی بناوٹ نہیں ہے، یعنی انسان نے خود نہیں بنایا، بلکہ وحی الہی کی سچائی ہے۔ اس سچائی کے 4 وصف بیان کیے گئے ہیں۔ یہ گزشتہ صداقتوں کی تصدیق کرتا ہے، ٹھیک ہے، تمام انبیاء کی ہر کڑی دوسری کڑی کو سہارا دے رہی ہے اور پہلے کی تصدیق کر رہی ہے۔ اہل بصیرت اور ارباب یقین، یعنی یقین کرنے والے لوگ جو ہیں یا جو اہل بصیرت ہیں ان کے لیے دین کی جملہ باتوں کی تفصیل یہ ہے، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے لیے سرتپا یہ رہنمائی ہے، یعنی قرآن یقین رکھنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، انسان کو کامرانیوں اور سعادتوں کی منزل تک لے جاتی ہے اور بری راہوں سے بچاتی ہے۔ تو یہ قرآن اور باب یقین کے لیے رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے رحمت ہے۔ جزاک اللہ۔ تو آج سورہ یوسف اختتام پذیر ہوئی اور آگے ہم کل انشاءاللہ سورہ الرعد شروع کریں گے۔
جزاک اللہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے پروردگار یا رب العالمین، یا میری مشکل کشا، میرے تمام گناہ معاف فرما۔ بے شک ہم بشر ہیں، گناہ کر سکتے ہیں، لیکن تو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ تو ہمارے سب گناہ معاف فرما۔ وہ گناہ جو ہم نے کیے ان سب سے ہمیں معاف فرما۔ ہماری زندگی آسان کر دے۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر وقت تیرا شکر ادا کریں، تیری عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ تو ہمیں معاف کر دے، اور ہماری یہ معمولی کاوش جو ہم کر رہے ہیں اس کو قبول فرما۔ ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما۔ تو غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ جزاک اللہ۔